یہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر بھی، نوجوانوں کو دیکھ کر، کیونکہ کچھ نوجوان وہ ہوتے ہیں جو شیطانی محفل میں نظر آتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ میرے آقا غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور آج مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے گاؤں میں یہ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بیٹھے ہیں حضرات، یہ اوپر بھی بیٹھے ہیں۔ ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، کتنی پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے صدقے میں اللہ ٹال دیتا ہے۔ حضرات، طلبہ کو کبھی حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ وہ طلبہ طالب علم ہیں جن کے پیروں کے تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ حضرات، ایک بہار میں بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کے شاگرد علامہ افسر صاحب حامدیہ اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے استاد جب باہر سے آتے تھے تو طلبہ کو کچھ کھلاتے تھے، خاص بات یہ ہے ان سے دعائیں کراتے تھے، اور جب آخری وقت آیا، نزا کا وقت قریب آیا، تو کہنے لگے میری قبر وہاں کھودنا جہاں طلبہ طالب علم اپنے چپل اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بات سے اندازہ لگائیے ان بچوں کا مقام دیکھیے، پھر ان کی قبر وہاں بنائی گئی جہاں بچے اپنے چپل اور جوتے اتارتے تھے۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کے گاؤں میں طلبہ پڑھتے ہیں، جو غریب بچے ہوا کریں انہیں احساس بھی مت دلایا کرو، کپڑے بنا دیا کرو، جرسی لا دیا کرو، کوٹ لا دیا کرو۔ حضرات محترم، خرچے کے لیے چپ چاپ پیسے دے دیا کرو، صابن کے لیے پیسے دے دیا کرو۔ قسم خدا کی تمہارے گھروں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھروں میں الحمدللہ خوشیوں کا اجالا نظر آنے لگے گا۔ بات اچانک یاد آئی، حضرات بتانے کی ضرورت نہیں، نہ شور مچانے کی ضرورت ہے، نہ فوٹو کھنچوانے کی ضرورت ہے، چپ چاپ خدمت کیا کرو، پھر دیکھو لوگ کہیں گے ہم فلاں بڑا مالدار ہو رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس سے مالداری بھی بڑھتی ہے اور عزت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضرات، بڑا اچھا مائک آپ کا بول رہا ہے اور اچھی سیٹنگ آپ نے کی ہے اور بہت اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں جو بچے ہیں وہ سائڈ میں ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، محبت سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسم آپ دیکھ رہے ہیں سردی کا شروع ہو چکا ہے، ٹھنڈ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، میں بھی ٹھنڈ کا شکار ہوں، کچھ طبیعت ناساز ہے مگر اتنی نہیں۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ کتنی دیر میں جاگتے ہیں، میں 4 مثلیں پیش کر کے آپ کو ٹٹولنا چاہتا ہوں آپ کتنے موڈ میں ہیں۔ سب کچھ میری زبان پہ ہو، ذکر نبی نہ ہو۔ حسن پور وہ سرزمین ہے جہاں کی لوگ داد دینے کی مثال دیتے ہیں کہ یہاں بلاج شریف میں بھی آدمی آ جائے تو اس انداز میں داد دی جاتی ہے کہ لوگ سنانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پرانے جو بزرگ تھے، میں بھی بہت بار آیا ہوں، ایسی داد دیتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ اب وہ اثر نوجوانوں میں ہے یا بڑوں میں ہی نظر آئے گا؟ اب میں دیکھتا ہوں آپ لوگ خاموش رہیں، آپ لوگ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہاں ہمارے طلبہ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اب ہاتھ نیچے رکھیں، آپ لوگ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ لگا آپ نے میرے دل کے مطابق داد دی۔ ایک بار سارا بن اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اب لگا کہ ایک دم ماحول بن چکا ہے، سب کچھ میری زبان پہ ہو، ذکر نبی نہ ہو، سب کچھ میری زبان پہ ہو، ذکر نبی نہ ہو۔ آ جائے مجھ کو موت پر ایسا کبھی نہ ہو، آ جائے مجھ کو موت پر ایسا کبھی نہ ہو۔ اور وہ آدمی پسند نہیں ہے حضور کو، وہ آدمی پسند نہیں ہے حضور کو جس میں خلوص پیار وفا عاجزی نہ ہو، جس میں خلوص پیار وفا عاجزی نہ ہو۔ نوح کو بھی موجے طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، حل غرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اور محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس۔ اور نوری ہلال کر دیا حبشی بلال کو، نور خدا نے چند ہی لمحے بٹھا کے پاس۔ اور عشق رسول جس کو مجسم ہو دیکھنا، عشق رسول جس کو مجسم ہو دیکھنا، وہ جائے بریلی حضرت احمد رضا کے پاس، وہ جائے بریلی حضرت احمد رضا کے پاس۔ اور حضرات جو بھائی ابھی تک سڑک پہ ہے، دعا کرو اللہ کسی کو سڑک پہ نہ پہنچائے، اللہ سب کو کروڑ پتی بنا دے، کسی کو سڑک پتی نہ بنائے۔ حضرات محترم، میں تو کہتا ہوں فقیروں کی بنا کر اپنی صورت بیٹھ جاتی ہے، فقیروں کی بنا کر اپنی صورت بیٹھ جاتی ہے، سڑک پر ہاتھ پھیلا کر ضرورت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ہو عشق سچا پھر تکلف کون کرتا ہے، اگر ہو عشق سچا پھر تکلف کون کرتا ہے۔ شکستہ ہی چٹائی پہ محبت بیٹھ جاتی ہے، شکستہ ہی چٹائی پہ محبت بیٹھ جاتی ہے۔ سفر بڑھتا ہی جاتا ہے، مسافت کم نہیں ہوتی، مشقت ہار جاتی ہے، ضرورت کم نہیں ہوتی۔ دلوں میں پھر وہی رشتوں میں بیزاری کا موسم ہے، محبت بانٹتے رہیے، محبت کم نہیں ہوتی۔ شرافت پر کبھی خودداریوں کا بوجھ مت رکھنا، شرافت پر
کبھی خودداریوں کا بوجھ مت رکھنا، کبھی اخلاص سے ملنے میں عظمت کم نہیں ہوتی۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کی جامع مسجد کی خطیب و امام خطیب ذی وقار ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا راغب الاسلام صاحب قبلہ کو پیش کرتا ہوں۔ میں بھی پہلی بار سنوں گا، مگر ماشاءاللہ ان کے ماموں بھی بڑے مقرر ہیں، اور میں نے سنا کہ وہ بھی بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، شاندار تقریر کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے یہ کہہ دوں، جانے چمن کو روح صبا کہہ کے پکاروں، اے رہبر ملت تجھے کیا کہہ کے پکاروں، چاراہ اگر ارباب محبت کہوں تجھے، یا درد تمنا کی دوا کہہ کے پکاروں۔ آئیے زوردار نعروں سے استقبال کیجئے، لبوں پہ مسکراہٹ لائیے، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ ان کا لہجہ مفتی عمران حنفی صاحب کا یاد دلا رہا تھا، کیونکہ ان کے بھانجے ہیں، اور جب ماشاءاللہ گھر والوں کا اثر گھر والوں پہ پڑتا ہے حضرات، ددیحال کا اثر بھی آتا ہے، ننیحال کا بھی اثر آتا ہے۔ اس لیے بچوں کی شادیاں کیا کرو تو دیکھ بھال کے کیا کرو، دونوں سائڈ صحیح ہونی چاہیے، نہ ادھر جواری ہو نہ ادھر شرابی ہو، نہ ادھر بدعقیدہ ہو نہ ادھر بدعقیدہ ہو۔ اشارہ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں حسن پور میں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا ماحول بنا دیا، اور مجھے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے، بڑے اچھے ماحول میں آپ بیٹھے ہیں۔ پچھلا مہینہ میرے سرکار کی آمد کا مہینہ تھا، 12ویں شریف کا مہینہ تھا، اسی تعلق سے بیان کر رہے تھے، تو میں کہتا ہوں یہ مہینہ میرے غوث اعظم کا، لیکن آقا کے تو سارے مہینے، پچھلا مہینہ آقا کا وہ مہینہ جس میں آقا خود تشریف لائے، سبحان اللہ۔ کوچے گلی سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، اب ذرا ہاتھ دبا کے نہیں، ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ کوچے گلی سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، سب ظلمتیں مٹی ہے روشن ہے دونوں عالم، سب ظلمتیں مٹی ہے روشن ہے دونوں عالم، ہر ایک کو بتاؤ سرکار آ رہے ہیں، ہر ایک کو بتاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بی آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، بی آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، آمد کے گیت گاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور جو چل رہے ہیں ذکر سرکار دو جہاں سے، جو چل رہے ہیں ذکر سرکار دو جہاں سے، ہر دم انہیں جلاؤ سرکار آ رہے ہیں، ہر دم انہیں جلاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ یاد رکھو سرکار سے وہی محبت کرتا ہے الحمدللہ جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ خطیب ہندوستان علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی اور مولانا رفاع الحسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا رفاع الحسن صاحب قبلہ، علماء اہل سنت ماشاءاللہ، خطیب پربہار، خطیب سدا بہار، مصلح قوم علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی سنبھلی تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا رفاع الحسن صاحب بھی جلوگر ہو چکے ہیں، آپ کی مساجد میں اس وقت بہت لائق و فائق امام ہیں۔ حضرات یہ بھی کئی دن سے باہر ہیں، اور یہ مہینہ پچھلا مہینہ تو جو اسٹیج پہ چلنے والے لوگ ہیں، یعنی جو راتوں میں پروگرام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے بزی ہیں۔ علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ بھی راجستھان اور مدھیہ پردیش وغیرہ کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، پھر انہیں بھی کل باہر جانا ہے۔ الحمدللہ سارا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ اور یوسف رضا تو یوں کہتا میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ جلسہ آپ کا بہت کامیاب، بڑے قاعدے سے آپ بیٹھے، بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے، تکبر کرنے والوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرات ان جلسوں سے یہ بھی پیغام جاتا ہے آدمی کو لچ کے رہنا چاہیے، جھک کے رہنا چاہیے، عزت و انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہاں اگر باطل سامنے آ جائے، اسلام کے خلاف کوئی آ جائے تو ڈٹ کے حسینی تیور دکھانا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے، لیکن اپنے کے سامنے جھکاؤ کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ میرا پروردگار وہ ہے، وہ بادشاہ کو چاہے تو گداگر بنا دے، گداگر کو چاہے تو بادشاہ بنا دے۔ میرا رب وہ ہے، وہ اگر چاہے تو خورشید کو کالا کر دے، دوسری چیز سے دنیا میں اجالا کر دے،
दे, उसकी कुदरत के लिए कुछ भी नहीं नामुमकिन, जुल्मतों को ही जिया बख्शने वाला कर दे। मेरा रब वो है, शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही वो तारों की क़यादत छीन लेता है, सलीके सीख उसकी ज़मीन पर चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है, और सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और मैं कहूंगा इलाके वालों, गांवों की पार्टियां बंदियां खत्म करो, हर तरफ मोहब्बत के फूल बखेर दो, दुनिया वालों को बता दो कि आसमां की रिफातों से तर्ज़े यारी सीख लो, आसमां की रिफातों से तर्ज़े यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो, पेश खैमा है तनज़्ज़ुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इनकिसारी सीख लो, खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्कबारी सीख लो, फिर तुम्हारे पांव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। मेरा मकसद, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब का मकसद यही है कि मोमिन इस्लाम को मानने वाले, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले, सुन्नी मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म की तरह है। हज़रात, पूरी दुनिया में कहीं के मुसलमान को परेशानी होती है, हमें परेशानी होनी चाहिए। हज़रात, पड़ोसी का ख्याल रखो, बल्कि मैं भी शेर पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ते हैं कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो, और हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। हज़रात, अगर ये माहौल हमारा बन जाए, हर महल्ले का, हर घर का, हर गांव का, हर इलाके का, तो कसम खुदा की नफरतों की दीवारें टूट जाएंगी, मोहब्बतों के फूल बिखरते नजर आएंगे। आइए हज़रात, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब से पहले अब मैं उस शायर को बुलाता हूँ, अल्लाह ने जिनको बड़ी कम उम्र में शोहरत से नवाजा है, जो खुद शेर भी लिख लेते हैं, कई कलाम लिख चुके हैं, जिसकी नात से इश्क व अक़ीदत, इश्क रसूल के चश्मे बनते हैं, जिसकी नातिया शायरी में फसाहत व बलागत की फरावानी, इश्क व अक़ीदत की चोलानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की ताबानी, तो क्या सुभान अल्लाह कहने में है कोई परेशानी? जरा मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। अब मुझे सबके लबों पे मुस्कुराहटें नजर आ रही है, कसम खुदा की मोमिन को देखे मुस्कुरा दे तो सुभान मिलता है, और अगर सुभान अल्लाह बोल दे तो डबल सुभान मिलता है। एक बार हुसैन के नाम पर हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं पेश कर रहा हूँ पैकर इखलास व वफा, जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत सैफुल्लाह सुल्तानी तशरीफ ला रहे हैं, दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जितने लोग ऊपर बैठे हैं, मुझ समीद और नीचे हैं, सबको गौसे आजम का सदका अता फरमा। या अल्लाह, हुसैन पाक का सदका अता फरमा, सरकार मखदूम सिमना का सदका अता फरमा। दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मशरक़े आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने साबिर पाक, फैज़ाने मखदूम सिमना, जनाबे सैफुल्लाह सुल्तानी। सैफुल्लाह सुल्तानी के ऐसी ना सुनवा दे जो दीवानों को तड़पा दे, जो इस महफिल को गरमा दे। ये गायक झूम कर उठे फरिश्ता अब्र रहमत का, मचल जाए यहाँ अगर जो रहमत लाए बरसा दे। वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं की नात की खुशबू मेरी ज़बान में है। कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में जो बात हजरत अय्यूब के मकान में। तौसीफ रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बहुत अच्छे शेर आपने सुने। हज़रात, घबराया मत करे करो, गवर्नमेंट किसी की भी आए, लेकिन आप जानते हो अल्लाह ने गौसे आज़म को वो मकाम बख्शा है, वो जब चाहेंगे पलट डालेंगे। हज़रात, कोई कुछ नहीं रोक सकता। कुछ लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अमा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ना अज़ान रुक पाएगी ना नमाज रुक पाएगी। मैं तो कहता हूँ उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। अब मैं देखता हूँ कितने लोग कैच करते हैं, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है जो मेरे हुजूर पे अपनी जान देता है। और कहाँ कहाँ लगाएगा तू पाबंदियां, कहाँ कहाँ लगाएगा तू पाबंदियां। हर एक गांव का मुर्गा जान देता है, हर एक गांव का मुर्गा जान देता है। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। हाथ दबा के नहीं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हसनपुर वालों माशाल्लाह, जैसे यहाँ का माहौल दाद देने में है, अब मुझे नजर आने लगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, सैफुल्लाह सुल्तानी शेर सुने। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। और हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, गरीब नवाज का रोजा दिमाग आंखों में बसाइए, शेर सुनिए। हज़रात, हमारा घर है
जला कर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं, जला कर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं। और हुजूर मखदूम सुन्ना का रोजा दिमाग में बसाकर, आंखों में, दिल में बसाकर शेर सुने, मुसीबत देखकर हमको न क्यों फौरन पलट जाए, मुसीबत देखकर हमको न क्यों फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैजाने शहर सिमनान रखते हैं, हम अपने सर पे फैजाने शहर सिमनान रखते हैं। वो नबी के मानने वाले करोड़ों हैं जमाने में, नबी के मानने वाले करोड़ों हैं जमाने में, रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं, रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। और ये जलसा गौसे आजम का है। कौन गौसे आजम? जिनको जमाना पीरे पीरा, मीरे मीरा, रोशन जमीर, सुल्तानुल औलिया, शहंशाह बगदाद, कुतुबुल अगवास, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अगवास, फरदुल अफराद, हुजूर सैयदना महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुखलिद्दीन जीलानी, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से पूरी दुनिया जानती, पहचानती, दिल से मानती है। शेर सुनिए एक बार सरकार गौसे आजम के नाम पे जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, आप बड़ा मशहूर उनका कौल है, मेरी बगैर मर्जी के कोई हाथ नहीं उठा सकता। तो हमारा अकीदा और विजदान बोलता है बगैर उनकी मर्जी के उनकी महफिल में आ भी नहीं सकता है। एक बार और हाथ उठा के बोलो, या गौसल मदद। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आजम का, फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आजम का, मुकद्दर भी बदल देता है इशारा गौसे आजम का, मुकद्दर भी बदल देता है इशारा गौसे आजम का। बना दे या खुदा मुझको दीवाना गौसे आजम का, बना दे या खुदा मुझको दीवाना गौसे आजम का। निगाहों में रहे हर पल नजारा गौसे आजम का, निगाहों में रहे हर पल नजारा गौसे आजम का। और आखिरी शेर सुनिए, जहां में हर तरफ चलता है जिनके नाम का सिक्का, जहां में हर तरफ चलता है जिनके नाम का सिक्का, लगाते झूम के आशिक है नारा गौसे आजम का, लगाते झूम के आशिक है नारा गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला भाई को अरबपति जन्नती बना दे और हम सबको अरबपति जन्नती बना दे, दुनिया में इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। बड़ा अच्छा माहौल है। याद रखो जितने बुजुर्ग हैं सब हमारे हैं, सिलसिलों की कभी लड़ाई मत करना। हमारा दुश्मन वो है जो नबी का दुश्मन है। जितने बुजुर्ग हैं सब हमारे हैं। बड़ा अच्छा नारा लगाया, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। आइए हज़रात, हम इसलिए कि वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब मैं उस अजीम शान खतीब को बुलाता हूँ जो पड़ोस के रहने वाले हैं। हसनपुर में बेशुमार तकरीर हुई है, लेकिन अल्लाह ने वो नवाजा है कि हिंदुस्तान के हर सूबे में जाते हैं, जहाँ एक बार चले जाते हैं कम से कम 10 बार बुलाए जाते हैं। जो यतीमों का प्यार दिल में रखते हैं, गरीबों की हमदर्दी करते हैं, बेवाओं को सहारा देते हैं, तंजीम रज़ा इलाही चलाते हैं। जो उनके पास परेशानी लेकर पहुंचता है, तंजीम रज़ा इलाही के जरिए परेशानी दूर करते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हज़रत की तरवीज और इशाअत करते हैं। तमाम बुजुर्गान दीन का पैगाम लोगों के लिए, लोगों के पास आम करते हैं। तशरीफ ला रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, आलिम बामल, मुस्लिह कौम, हज़रत अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहब संभरी को मैं पेश करता हूँ। तशरीफ ला रहे हैं। किताबे ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा, रजा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा, जफा शियार से बचने की आरज़ू है अगर सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। आइए दोनों हाथों को फदाओं में लेकर तरन्नुम हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला सिर्फ नातखा नहीं, जिम्मेदार आलिम दीन भी है, तशरीफ ला रहे हैं। मैं कहूँगा लेके तैयबा चलो खुदा के लिए, लेके तैयबा चलो खुदा के लिए। दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए और हाथ उठे भी ना थे दुआ के लिए, आ गए मुस्तफा अता के लिए। आइए जोरदार नारों से इस्तिकबाल करें, नारे तकबीर इंशाअल्लाह। और आखिरी खतीब, खुसूसी खतीब शेर क़ादरियत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़ादरी तशरीफ़ लाएंगे थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह। बड़े खुश नसीब हैं कमेटी वाले, इतने अच्छे अच्छे उलमा को बुलाया। मौलाना रिफ़ाउल हसन साहब, मौलाना क़ारी मुहिब अली साहब, मौलाना राग़िब साहब, मौलाना आकिब मरकज़ी साहब, पूरी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। ज़िम्मेदार उलमा मौजूद हैं। बहुत अच्छे अशार मौलाना हसीबुर रहमान साहब पेश कर रहे थे। 2-3 शेर सुनिए। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख,
میں سمجھتا ہوں یہاں لوگ شاعری بھی کرتے ہیں، اور حضرت علامہ طالب صاحب جہاں اچھے عالم ہیں، اچھے ادیب ہیں، اچھے مدرس ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں۔ شعر سنیے، ذہن و دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں میرے غوث ہیں، چشمہ لگا کے دیکھ، گھر گھر میں میرے غوث ہیں، چشمہ لگا کے دیکھ، سرکار غوث اعظم کے نام پہ بول دو سبحان اللہ۔ ذہن و دل و دماغ کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں میرے غوث ہیں، چشمہ لگا کے دیکھ۔ اور کیوں دشمنی ہے تجھ کو ان اللہ والوں سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو ان اللہ والوں سے؟ وہ بدعقیدے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ، وہ بدعقیدے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ مشینی دور ہے، مشینی دور ہے، ہر شے وسط رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر، چمکتی کار چلتی ہے، مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر۔ یہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی ہے، یہ جس دیوار پر بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے۔ آئیے حضرات، اب میں بہت ہی ذمہ دار باوقار عالم دین، شاندار ادیب، شاندار خطیب، شاندار مدرس، میری مراد خطیب ذی وقار، منبع علم و حکمت، مخزان اسرار قابلیت، حامی قرآن و سنت، حضرت علامہ طالب حسین صاحب قبلہ مصباحی، استاذ مدرسہ اہل سنت خیلی ابراہیم سبتی تشریف لا رہے ہیں۔ زبردست خطاب ہوتا ہے، علاقے والوں کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے بے شمار شاگرد پیدا کر دیے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں، دونوں ہاتھ بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، میں نے حسن پور کی بڑی تعریف حضرت سے سنبھل میں کی، شیر قادریت سے، کہ یہاں کے لوگ تقریر بڑی محبت سے سنتے ہیں، اور آپ یہاں کے لوگ تاریخ دانی ہیں، اور حضرت سے اچھی تاریخ ہندوستان میں کوئی بیان نہیں کرتا۔ آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ، جو لوگ سڑک پہ کھڑے ہیں آ جاؤ۔ ادھر عام مت دیکھو، یہ وہ عام مقرر نہیں ہے، یہ وہ ہیں حضور امین ملت کو جانتے ہیں جو مہران شریف والے۔ میں خود بہیڑی میں تھا، بہت بڑا عرص رضوی ہوتا ہے، بے شمار مجمع تھا، اسد اقبال وغیرہ تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ تو حضور امین ملت ان کی تقریر سننے کے بعد کہا تھا کہ آج تک تو انہیں شیر قادریت کہا جاتا تھا، شیر کہا جاتا تھا، آج کے بعد میں انہیں بور شیر کا لقب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں موجود تھا، تقریر ایسی ہوئی تھی الحمدللہ۔ اس لیے آ جاؤ میرے بھائی، یہ اس وقت کے مقرر ہیں کہ ان کو سن سن کے کتنے لوگ مقرر بن گئے۔ دیکھ رہے ہیں علامہ طالب صاحب قبلہ بھی الحمدللہ کہہ رہے تھے انہی کی تقریر ہو جائے حضرت کی، مگر خود حضرت نے اجازت دی، بڑی کامیاب تقریر حضرت علامہ طالب صاحب قبلہ نے پیش کی۔ ذرا ایک بار محبت سے آہستہ سے بول دو سبحان اللہ۔ جب آہستہ اتنا اچھا بول سکتے ہیں تو ذرا بلند آواز سے بول دو سبحان اللہ۔ مولانا عاقب مرکزی صاحب، تمام ائمہ یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بار سرکار غوث اعظم کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ شخصیت کی بارگاہ پروقار میں عقیدت مندانہ عریضہ پیش کر رہا ہوں، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے، لیکن اظہار عقیدت کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا چمان، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، انجلی بانے چمن کا ترنم، کلیوں کا نگار، بہاروں کا باغ پایا جاتا ہے۔ حضرات تشریف لا رہے ہیں میدان خطابت کے شاہ سوار، بزم سنیت کے علمبردار، جن کا آپ کر رہے ہیں دیدار، ان کی تقریر سے دل ہو جائیں گے سرشار، ان کے خطاب سے محفل میں آ جاتی ہے بہار، دشمنان مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار۔ آ رہے ہیں میدان خطابت کے تاجدار حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب قبلہ بریلوی کو میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع سب ٹنیٹر سننی بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ سب بزرگوں کے ماننے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ منسوب دیوبند سے مل جائے اگر کہیں، بھارت میں اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو۔ اگر کچھ آپ کے اندر دل میں گرمائی آئی ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا چادروں کو ہٹائیں، علامہ حضرت علامہ مختار صاحب قبلہ کو یہ بتا دیں، ہم جیسے 9 بجے سنتے ہیں ویسے 12 بجے بھی تقریر سنتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، شیر قادریت، جشن غوث الورا، لو مسلک رضا کے وفادار آ گئے، لے کر پیام سید ابرار آ گئے، خطابت کے گفتار کے فنکار آ گئے، بیٹھو سنبھل کے حضرت مختار آ گئے۔